سیدہ پاک کی ازدواجی زندگی کیسی تھی، اور اس مبارک پہلو سے ہماری خواتین کو کیا درس ملتا ہے جس پر عمل کرنے کے بعد اپنے گھر کو سکون و راحت کا مکان بنایا جا سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پر کلام ہونا انتہائی ضروری ہے، جی، اور پھر ایسی شخصیت کی مثال پیش کر کے کلام کیا جائے کہ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنی چادر رحمت اور چادر تطہیر کے نیچے پرورش کر کے اور پورے معاشرے کی اور کائنات کی عورتوں کے لیے رول ماڈل کے طور پر پیش کیا ہو۔ جی، یاد رکھیے، سچی بات یہ ہے کہ جو عورت ہوتی ہے اس کی کچھ جہات ہوتی ہیں، ان جہات کو جب بندہ دیکھتا ہے تو پھر اس کی جو ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں ان کو سمجھنے میں آسانی ہو جاتی بالکل ہے۔ ٹھیک۔ عورت کی کم از کم 4 جہتیں ہوتی ہیں، جی، یا تو وہ بیٹی کے روپ میں ہوتی ہے، یا پھر بہن کے روپ میں ہوتی ہے، یا پھر ماں کے روپ میں ہوتی ہے، یا پھر بیوی کے روپ میں ہوتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ان میں 2 رشتے ایسے ہیں کہ جن میں محبت ہی محبت ہے، وہاں ذمہ داری بہت کم ہوتی ہے، صحیح، جیسا کہ ایک بہن کا رشتہ ہے اور دوسرا بیٹی کا رشتہ ہے۔ یہاں محبت، الفت، پیار اور انس زیادہ ہوتا ہے، ایسے ہی۔ یہاں کو خاص ذمہ داری نہیں ہوتی۔ ہاں، تربیت کے طور پر ان کو سمجھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، لیکن ان کے اعتبار سے ہمارا یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے گھر کی ایک مہمان ہے، ہمارا پھول ہے، ہماری کلی ہے، تو ہم ذرا اس کو اچھے طریقے کے ساتھ سنبھال کے رکھیں۔ اچھا، دوسرے جو 2 رشتے ہوتے ہیں ان کے اندر محبت بھی ہوتی ہے اور ذمہ داری بھی ہوتی ہے، جی، ایسے ہی۔ اور وہ ہے ماں اور بیوی کا رشتہ۔ ان دونوں کے اندر جب محبت اور اس کے بعد ذمہ داری آ جائے نا، تو صحیح عورت یہی ہے جو عورت کہلانے کی حقدار ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا، اگر آپ ان چاروں اعتبار سے دیکھیں، اگر آپ بیٹی کی صورت میں دیکھیں تو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جو بیٹیوں کے فضائل بیان کیے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہر مسلمان بیٹی کی اگر یہ فضیلت ہے تو پھر سیدہ کائنات کی تو کوئی الگ بھی ہونی چاہیے نا۔ اب دیکھیں اس میں اگر ہم تھوڑا غور کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کو انفرادیت عطا فرمائی، وہ اس اعتبار سے کہ ہر بندے کی نسل اس کے بیٹے سے چلے گی۔ میری نسل، میری لاڈلی شہزادی، میری بیٹی سیدہ کائنات سے چلے گی۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ دنیا کے اعتبار سے ہے، اور پھر اگر قیامت کے اعتبار سے دیکھیں تو فرمایا یہ کہا جائے گا کہ سارے اپنی نظروں کو جھکاؤ، فاطمہ بنت محمد کا گزر ہونے والا ہے۔ یعنی یہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کمال عطا کیا ہے۔ اچھا، یہ ایک روپ، یہاں پر ایک جملہ، اس کو آپ محبت کا جملہ کہہ لیں، پیار کا جملہ کہہ لیں، یا پھر عام ہماری جو سوسائٹی ہے اس کو بات سمجھانے کے لیے آسان جملہ کہہ لیں، اور وہ یہ بنتا ہے بیٹی کو رحمت قرار دیا گیا، کس کے لیے؟ باپ کے لیے۔ اور اگر احادیث کا مطالعہ کیا جائے تو بیٹی جس گھر میں ہو اس گھر میں رحمت ہوتی ہے، بیٹی باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے، لیکن یہاں عجیب اتفاق یہ ہے کہ آپ رحمت بھی اس کے لیے ہیں جو خود رحمت للعالمین ہے۔ یہ سمجھنے والی بات ہے۔ اچھا، یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر بہن کے روپ میں دیکھا جائے تو آپ کی 3 اور شہزادیاں جو بہنیں ہیں وہ بھی آپ کی ہیں، ان کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے اگر اسی پر بات کیا جائے تو الگ پروگرام کرنا پڑے گا، لیکن میں 2 اشارے دے دیتا ہوں۔ پہلا اشارہ یہ ہے کہ حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی جو بہنوں کے ساتھ تعلق ہے، آپ اس سے اندازہ لگائیں، زندہ ہوتے ہوئے تعلق سارے رکھ لیتے ہیں، مزہ یہ ہے کہ جب کوئی پردہ کر جائے پھر بھی بندہ تعلق رکھے۔ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا، آپ اپنی جو مبارک بہنیں ہیں، یہاں تک کہ جب وہ فوت ہوئی تو آپ ان کی قبروں پر بھی تشریف لے گی حضور اکرم علیہ السلام کے ساتھ، اور ان کے لیے وہاں پر دعا فرمائی۔ ایک تو یہ تعلق، اور یہاں سے یہی عقیدہ اہل سنت واضح ہوا کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو وہاں پر چل کے دعا کرنا یہ بالکل منع نہیں ہے۔ تیسری بات، یہیں سے یہ بات بھی واضح ہوئی کہ آپ نے تعلق بہنوں کے ساتھ برقرار رکھا ہے، اور پھر اس درجے کا کہ جب آپ کا وقت وصال آیا تو آپ نے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ سے فرمایا کہ میں پردہ کر جاؤں گی۔ یہ بھی ایک لمبی بات ہے، اور صحیح بات یہ اللہ والوں کو پہلے پتہ چل جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو بات ارشاد فرمائی، فرمایا میری بھانجی ہے جن کا نام امامہ ہے، فرمایا میرے بعد اگر نکاح کرنا تو امامہ کے ساتھ کرنا۔ اپنی بہن کی بیٹی کی طرف ریفر کیا، اور وجہ یہ بتلائی کہ ایک تو میرا جو تعلق ہے وہ برقرار رہے گا، بہن کے روپ میں ہے، اور دوسرا یہ کہا کہ میرے بچے حسنین کریمین اور سیدہ زینب پاک جو آپ کی بیٹی وہ چھوٹی ہیں تو ان کو ایک شفیقہ ماں کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ تو فرمایا وہ میری بہن ہو یا بہن کی بیٹی ہو تو وہی آ کر ان کے سر پر وہ شفقت کا سایہ کر سکتی ہے جس کی میں توقع کر رہی ہوں۔ تو آپ نے یہ بہن کے روپ میں یہ تعلق بھی نبھایا۔ آگے آ جائیں
ماں کے روپ کے اگر آپ دیکھیں تو ظاہر سی بات ہے ماں کا سب سے بڑا کردار یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کیا کرتی ہے. اس پر صرف ون لائن میں بات عرض کرنا چاہوں گا. سیدہ کائنات نے جناب امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ، امام حسین پاک، سیدہ زینب پاک، ان کی وہ تربیت فرمائی کہ جو دین کی بقا کے لیے بھی کافی ہے اور انسانیت کے فخر کے لیے بھی کافی. واہ واہ سبحان آپ اس اللہ، بات سے سبحان اندازہ اللہ، لگائیں واہ اس واہ۔ روپ کو آپ نے کیسے نبھایا ہے. اب آ جائیے چوتھا روپ جس پر ہمارا اصل سوال ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ بیوی کے روپ میں اگر دیکھیں اس ازدواجی زندگی، تو وہ آپ کی وہ مثال ہے کہ میں سمجھتا ہوں ساری دنیا کی روشنیاں اکٹھی کی جائیں اور ان عورتوں کو سمجھایا جائے کہ یہ ہے اصل روشنی، تو پھر بھی ہمارے لفظوں میں اور اس روشنی میں اتنی طاقت نہیں ہے جتنی سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے اس مبارک پوری کی پوری ہسٹری کے اندر نور پایا جاتا ہے. سبحان اللہ۔ اب میں اس کی ایک بات پہلے حدیث شریف عرض کروں. نبی مکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے جب پوچھا گیا کہ اچھی بیوی کون سی ہوتی ہے، یہ نسائی شریف کے اندر روایت موجود ہے اور اس کا نمبر ہے 3231. آقا کریم علیہ السلام آپ ارشاد فرماتے ہیں اللتی تطیع اذا امرا، فرمایا اچھی بیوی وہ ہوتی ہے کہ جب اس کو کوئی بات بھی کہی جائے تو وہ فوراً اس کی اطاعت کرے اور مان جائے. یہ اچھی بیوی کی پہلی نشانی. دوسری نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تم اس کی طرف دیکھو تو تمہیں خوش کر دے، اور اس کے اندر یہ ہے کہ اس کا جو چہرہ ہے وہ آپ کی طرف جب آئے نا تو اس کا جو انداز ہے، انداز کلام ہے، دیکھنے کا انداز ہے، وہ ایسا ہو کہ آپ کو یہ لگے کہ یہ ہمارے گھر میں کسی پریشانی کا شکار نہیں بلکہ خوشی کا شکار ہے، ہمارے ساتھ یہ خوش ہے. ہمارے جو شب و روز گزر رہے ہیں وہ اس کے چہرے پر نظر آنے چاہیے. صحیح. یہ دوسری بات. تیسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں وہ عورت وہ اپنی عزت آبرو کی بھی حفاظت کرے اور وہ جو شوہر ہے اس کے مال و دولت کی بھی حفاظت کرے، یعنی وہ امینہ ہونی چاہیے. اگر اس حدیث کے تناظر میں سیدہ کائنات کو دیکھیں، بلکہ میں ایک حدیث اور ساتھ ملا لیتا ہوں تاکہ مجھے بات سمجھانے میں مزید آسانی ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کا مفہوم یہ بھی ہے، میں اس کے الفاظ پڑھ دیتا ہوں. فرمایا جہاد المرأۃ حسن التبعل، فرمایا عورت کا جہاد یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے. اچھا، اس کے اندر پھر علماء نے قلم اٹھایا کہ اس کے اندر کیا ہے کہ اپنے شوہر کے ساتھ وہ کیا کر سکتی ہے. فرمایا التودد، ایک تو محبت کے ساتھ رہے، یہ وہ دل کی کیفیت جو دلی محبت ہوتی ہے جس کو کہنا جان نثار ہو جانا، اس اعتبار کے ساتھ اپنے شوہر میں رہے. والتزین، فرمایا اس کے لیے پھر تزیین و آرائی، وہ گھر کی بھی ہے، وہ بستر کی بھی ہے، وہ اپنی بھی ہے، وہ اس کی بھی ہے، ہر اعتبار کے ساتھ اس کے ساتھ اس انداز کے ساتھ پیش آئے. دوسری بات. اور تیسری بات وَأَدَاءُ حُقُوقِهِ، فرمایا اس کے حقوق ادا کرنے کے لیے بھی ہر وقت تیار رہے کہ جو اس کا حق ہے میں نے ادا کرنا ہے، اگرچہ مجھے تھوڑا سا مشکل کیوں نہ آ جائے. تو یہ عورت کا جہاد ہے جس کو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا. تیسری روایت ساتھ ہی میں عرض کر دیتا ہوں. نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا جو عورت اللہ رسول پر ایمان لائے، اس کے بعد اگر فرض ہو جائے تو نماز پڑھے، روزے آ جائیں تو وہ رکھے، اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے. چار چیزیں. فرمایا جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو کے جنت میں چلی جائے. یہ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا. یہ مسند احمد شریف کے اندر حدیث شریف موجود ہے اور اس کا نمبر ہے 1661. جی. اچھا، اب یہ حدیثیں دیکھنے کے بعد اب آ جائیے سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یقین فرمائیں آپ نے حضرت مولا علی شیر خدا سے پتا کیا فرمایا؟ اب یہ ہماری عورتیں ذرا غور سے سنیں. جی. فرمایا کہ اپنے شوہر کو خوش کرے. یہ کلام اور زبان ایک ایسی چیز ہے اس کے ساتھ خوش کیا جا سکتا ہے. نہ بل آتا ہے، نہ پریشانی ہوتی ہے، نہ ہی کوئی تکلیف ہوتی ہے. یہ زبان ویسے چلتی ہے جس کے اندر اپنی ڈیمانڈ تو بتا سکتی ہے، اپنی ضرورت تو بتا سکتی ہے، اپنی پریشانیاں تو بتا سکتی ہے. وہاں پر یہ محبت کی جو پھول جھڑیاں ہیں وہ کیوں نہیں عطا کر سکتی؟ جی. تو وہ جو پھول پتیاں ہیں وہ بھی عطا کرنی چاہیے. سیدہ کائنات مولا علی سے پتا کیا فرمایا کرتی تھی اس دیواجی زندگی؟ فرماتی ہیں اے علی آپ میری رضا ہیں، آپ میری رضا ہیں. اور فرماتی صرف رضا نہیں، اس سے بھی بڑھ کے میں آپ سے محبت کرتی ہوں اور آپ کو چاہتی ہوں. کیوں؟ فرمایا میرے اللہ نے جو انتخاب کیا میرے لیے وہ آپ کا انتخاب فرمایا. سبحان اللہ. یہ حضرت سیدہ کر اس میں رشتے کی رضا بھی ہے، اس میں ان کا جو ایک ذاتی اخلاق وجود اور قد کاٹ اس کے ساتھ بھی ہے، اور پھر جو عورت ایک اظہار کر سکتی ہے اپنے لفظوں کے ساتھ اپنے شوہر کا دل جیتنے کے لیے وہ بھی ہو رہا ہے. اور جو حدیث پاک میں فرمایا کہ جب تم عورت تمہاری طرف دیکھے تو تمہیں خوش کر دے. اس سے اگلی بات حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے کبھی بھی حضرت مولا مرتضیٰ سے کبھی ڈیمانڈ نہیں کی تھی
یہ آج کی ہماری عورتیں ذرا دیکھیں، ہمارے اس معاشرے کے اندر، گھروں کے اندر جو سب سے زیادہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے وہ اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ مرد کی آمدنی کم ہے اور اس کی ڈیمانڈیں زیادہ ہوتی ہیں. لیکن سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ آپ کو فقر اور اللہ کی رضا پر راضی رہنے کے لیے جو نبی پاک نے درس دیا ہے اور جس طرح آپ نے اس پر عمل کر کے دکھایا، زمانے میں مثال نہیں ملتی. تو حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ازدواجی زندگی اس انداز. اچھا، اگر آپ کی عبادت کو دیکھیں تو ابھی وہ ایک لمبا موضوع رہ جائے گا. میں ایک حضرت صدیق اکبر کی بات آپ کو بتاتا ہوں. حضرت صدیق اکبر کا ایک فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں عورت وہ اچھی جس کے چہرے پر حیا نمایاں. کیوں؟ فرمایا کہ مرد کے لیے حیا بہتر ہے مگر عورت کے لیے بہترین ہے کہ اس کے اندر حیا پایا جائے. اور آپ سے جب کسی نے پوچھا کہ اچھی عورت کون سی ہوتی ہے، فرمایا حیا والی، دوسرے نمبر پر عبادت والی، تیسرے نمبر پر فرمایا وہ عورت جو اپنے شوہر کی اطاعت کرے. سبحان اللہ. یہ اصل اس عورت اور اس کے گھر کے رہنے کے لیے اصل باتیں جو تھی وہ میں نے مغز آپ کی خدمت میں پیش کیا. باقی بہت ساری چیزیں اور ہیں جو اور بھی بتائی جا سکتی ہیں کہ آپ عبادت کیسے کرتی ہیں، روزہ کیسے رکھتی ہیں، سائل کو کیسے عطا کرتی ہیں، مہمانوں کو کیسے سنبھالتی ہیں، بچوں کو کیسے سنبھالتی ہیں، حضرت مولا علی شیر خدا کے ساتھ کیا سلوک ہے. اور جب کھانا بناتی ہیں کبھی نبی پاک کو بلا رہی ہیں، کبھی سالن کی پیالیاں بھر بھر کے حضرت اماں عائشہ کی طرف بھیج رہی ہیں. باقی یعنی یہ ایک ایسا موضوع ہے، ایک سوال کے اندر گھنٹوں کی گفتگو درکار ہے. بہرحال اگر یہ اتنی باتیں سمجھ جائیں تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے کہ عورت کو اپنے گھر میں کیسے رہنا چاہیے. کیا کہنے علامہ صاحب، کیا کہنے ماشاءاللہ. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں.